الحمد لله الذي أنزل القرآن على عبده وقال ورتل القرآن ترتيلا. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي قرأ القرآن للصحابة كما أنزل إليه فتلا حق تلاوته، وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلماء أمته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، قابل सब तकरीम उलमा-ए-किराम, बाहर से तशरीफ लाए हुए हमारे उलमा-ए-किराम, मेहमान निज़ाम, अजीज तलबा, सबसे पहले मैं ज़रूर समझता हूँ कि हम अपने मेहमान मुकर्रम जो मिस्र से यहाँ तक तशरीफ लाए उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। وأقدم شكري وامتناني إلى فضيلة الشيخ المقري عبد الباسط عبد الناصر بن عبد الباسط حفظ الله ويرعاه وزاده علما وعملا، الذي تحمل المشاق في هذا موسم أصحاب موسم الصيف. نحن موجودين في الهند ولا نستطيع أن نتحمل هذه الحرارة وهو جاء من مصر وذهب إلى المغرب الأقصى، من المغرب الأقصى جاء إلى الهند، فجزاه الله خير عنا وعن جميع المسلمين، خصوصا من أساتذة الدائرة الطلابية. الله سبحانه وتعالى يكرر هذا اللقاء ونستفيد من قراءته. أنا قلت قبل ذلك أن فضيلة النظام قمتم في هذه الدار شهرا واحدا أو شهرين، إن شاء الله يكون هؤلاء الطلاب يقرؤون القرآن كما تقرؤون أنتم. نحن نحب هذا، أن تفضلوا من هنا من مصر تقيموا هنا في هذه الدار، ونحن نستفيد منكم. القرآن نزل في الحجاز وقرئ في مصر وقرئ بالهند، ولله الحمد. نعم، الله سبحانه وتعالى يجزيكم خيرا، الله يتقبل منكم، الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم ممن يحبونه. ثم نتكلم باللغة الأردية بلغة القوم، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. فأنا أتكلم مع قومي باللسان الأردو، لأن كثير من الحاضرين لا يفهمون اللغة العربية، فمعذرة إلى الشيخ. الحمد لله सुबह से हम इस रूह परवर इज्तिमा में बैठे हुए जिन करार को सुन रहे हैं, हमारे दिल से बिल्कुल गदरेज हैं नसम से। मैं समझता हूँ कि ऐसे मौके दुनिया में इंसानों को बार बार कभी नहीं मैसर होते। ऐसी रूह परवर क़िराअतें, इतने सही लहजे, इतनी सही अदायगी जो तलबा ने की है, अल्लाह ताला इनको कबूल फरमाए। मैं देखो हम हिंदुस्तानी हैं,
ہماری زبان گجراتی ہے یا اردو ہے یا ہندی ہے یا کراچی ہے جو طلبہ یہاں ہیں. کچھ طلبہ ایسے ہیں جو انگریزی بولتے ہیں یا فرینچ بولتے ہیں. یہ فرینچ ٹائلر نے بھی قرآن سنایا. فرینچ کی زبان بالکل الگ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ فرمایا کہ سب طرح کسی بھی زبان کے بولنے والے ہیں، لیکن وہ قرآن کریم کو اس کے انداز سے پڑھ رہے ہیں جس طرح شروع سے ہم سنتے آئے. ہمارے اکابرین سینہ و سینہ صدر و صدر انتقل من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه القراءات من فم إلى فم ومن صدر إلى صدر ومن طبقة إلى طبقة ومن عصر إلى عصر. ایک منہ سے دوسرے منہ، ایک سینے سے دوسرے سینے تک، ایک طبقے سے دوسرے طبقے تک، ایک زمانے سے دوسرے زمانے تک، حتی وصلت هذه القراءات إلى يوم هنا في تركيزها ولله الحمد. ووالله هذه معجزة القرآن الكريم. الأطفال الهنود الذين يتكلمون باللغة الجزراتية بالأردية بالهندية ولكنهم يقرؤون القرآن قراءة صحيحة، هذا فضل الله، وهذا معجزة من معجزات القرآن الكريم. يحفظون القرآن في الهند في 6 شهور، في 3 شهور، في سنة واحدة، و3 سنين أكثر. هذه معجزة القرآن الكريم الذي أنزل في كتابه الكريم. نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحفظ العلماء والقراء ألفاظ القرآن وأداء القرآن وتجويد القرآن وقراءات القرآن، حفظوا إلى يومنا هذا. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی عبادت کا وعدہ فرمایا تو اللہ کے بندوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک اس کی الفاظ، اس کی ادائیگی، اس کی قرآن کی مختلف شکلیں تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچائی ہے. اللہ تعالیٰ ان سب علماء کرام اور جتنے بھی علماء ہیں ان کے قبروں کو نور سے بھرے. میرے دوستوں، صبح سے بار بار ایک چیز کا ذکر ہوتا رہا. خلاء دارین میں تجوید کے اس فن کو زندہ کرنے کے سلسلے میں اور بار بار مجھ گنہگار کا نام بھی آتا رہا اور میں اپنے دل سے روتا تھا کہ اللہ، میں نے تو کچھ نہیں کیا. یہ المخلصین کی دعاؤں کی برکت ہے جنہوں نے اپنے اخلاص کے ساتھ اس ادارے کو قائم کیا. میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ کہا تھا اور آج پھر اس کو دہراتا ہوں کہ پہلی مرتبہ کی 6 کمرے کی نیند رکھی گئی تھی دارالحکامہ میں نے دیکھا کہ حاجی موسیٰ صاحب ایک کنارے پر کھڑے ہو کر زار و قطار رو رہے تھے اور مجھے بڑا تعجب ہوا کہ کیوں رو رہے ہیں. میں ان کے پاس گیا اور میں نے پوچھا کہ حاجی صاحب آپ کو خوشی کا دن ہے کہ آج ہم مدرسے کے مسجد کی بنیاد ڈال رہے ہیں اور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ مجھے سمجھ میں بات نہیں. ان کا مولانا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں معلوم ہمارا یہ قدم اللہ سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے یا شہرت ہے. جن بانیوں کی شروع سے نیت اس طرح سے ہے اور جن بانیوں نے اس طرح اس مدرسے کو چلایا تھا، ایک کاغذ بھی انہوں نے کبھی مدرسے کے آفس سے خرچ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ حاجی یوسف صاحب، حاجی غلام صاحب، حاجی موسیٰ صاحب کے قبروں کو نور سے بھرے. ابھی آپ کے سامنے صبح کی مجلس میں مولانا خلیل احمد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، انہوں نے اپنے خواب کا ذکر کیا. حاجی موسیٰ صاحب کو خواب میں دیکھا اور میں بھی ان کے ساتھ تھا. یہ غائب تعلق کی بات. 17 سال تک ہم ساتھ رہے، مشورے کرتے رہے.
اور مجھے ان لوگوں نے تعلیم کے معاملے میں کبھی بھی پابند نہیں کیا۔ اصل مسئلہ یہ ہے، ہم جس استاد کو لانا چاہتے تھے منظور، جس طرح کا نظام مقرر کرنا چاہتے تھے منظور، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو یہ اینٹ اور سیمنٹ کے آدمی ہیں، ہماری بس کی بات نہیں ہے، تو جانے تیرا کام نہیں۔ اور پورے اخلاص کے ساتھ انہوں نے ہم کو اجازت دی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے راستے پیدا کر دیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے مدرسین ہم کو عطا فرمایا۔ قاری محمد عباس صاحب، قاری محمد صادق صاحب، یہ اولین لوگ ہیں جنہوں نے شروع کیا۔ قاری محمد رمضان صاحب بھی یہاں میوات، انہوں نے بڑی محنت کی تھی شروع میں۔ اس کے بعد پھر تشریف لائے قاری صاحب، اور مجھے یاد ہے وہ منظر کہ میں جو علی گڑھ یونیورسٹی میں گیا اور قاری نیاز محمد صاحب سے میں نے یہ کہا کہ قاری صاحب میں اس سفر میں اس لیے آیا ہوں کہ میں ایک ایسے قاری کی تلاش میں ہوں جو سبا و اشراف پڑھا سکے، کیونکہ یہ فن ہمارے یہاں بالکل ختم ہو رہا ہے۔ تو مجھے یاد ہے کہ قاری صاحب ٹیک لاغر سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، سر سید والی مسجد میں کھڑے ہو گئے اور مجھے سینے سے لگایا، ان کا مولانا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ یہ فن ہمارے علاقوں میں سے بھی جا رہا ہے، اس میں آپ فکر کر کے یہاں تک آئے۔ دل سے دعا کی، یہ ان دعاؤں کی برکتیں ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایسے آگے میسر کیے۔ اور پھر ہمارے طلبہ قاری صاحب کے پاس سے نکلے، ہمارے قاری محمد صدیق، اللہ تعالیٰ ان کے عمروں میں برکت عطا فرمائے، انہوں نے قربانی دی ہے، ان کے لیے باہر بڑی گنجائش تھی۔ خود میرے پاس آئے لوگ اور کہا کہ آپ قاری صاحب کو اجازت دے دیجیے، ہم ان کو ساؤتھ افریقہ لے جائیں۔ انگلینڈ والے بار بار تقاضا کرتے تھے کہ قاری صاحب یہاں چلے آئیے۔ میں نے قاری صاحب سے کہا کہ حضرت ساؤتھ افریقہ میں اور انگلینڈ میں آپ کو پیسے یقیناً زیادہ مل جائیں گے، لیکن یہ طلبہ کا گروپ آپ کو نہ ساؤتھ افریقہ میں ملے گا نہ انگلینڈ میں ملے گا۔ اگر آپ کو فن کی خدمت کرنی ہے اور آپ کے اس فن کو زندہ کرنا ہے پھر یہی پڑھیں۔ اللہ ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، اللہ دنیا اور آخرت میں ان کی عزت میں اضافہ فرمائے، اور اللہ ان سے کام لے کہ انہوں نے دنیا کو لات ماری اور یہاں آ کر بیٹھ گئے، اور مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، ظہر کے بعد، اللہ جانے کس کس وقت میں طلبہ کو لے کر بیٹھتے تھے، جس کا نتیجہ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ گجرات کے سرزمین پر آج تخصص فی القراءت میں ایسے طلبہ آ رہے ہیں جو بالکل ہندوستان کے اس کنارے پر ہیں۔ 40 بچے، 45 بچے تخصص فی القراءات کے اندر، هذا شيء عجيب۔ من مقاطعات مختلفة من الهند يا شيخ، الطلاب يحضرون هنا لتحصيل تجويد والقراءات، في كل سنة 40 طالب يلتحقون في هذه المدرسة في قسم التخصص في القراءات. الله يتقبل، هذا فضل الله سبحانه وتعالى وجهود هذه القراء الذين يدرسون هنا في هذه المدرسة بكل إخلاص، بكل إخلاص وإخلاص۔ میں نے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بار بار ایک جملہ سنا، بار بار حضرت ایک بات فرماتے تھے کہ جو کام بھی اخلاص سے شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں ضرور برکت عطا فرماتا ہے۔ یہ حضرت فرماتے تھے جو کام بھی اخلاص نیت سے شروع ہوتا ہے اللہ رب العزت، ہمیں کوئی فخر نہیں، فخر کا مقام نہیں ہے، ولا فخر ولكن شکر۔ نحن نشكر الله سبحانه وتعالى على ما أنعم علينا من هذه العلوم، القراءات والعلوم العربية القسم میں وللہ الحمد۔ شروع سے ہم نے 2 چیزوں کی طرف دھیان دیا، ایک عربی زبان کو صحیح انداز سے سکھانا، بولنا، اس کی طرف زیادہ محنت کی ہے۔ خصوصاً اللغة العربية لها أهمية كبرى، ولهذا كنا نجتهد أن طلابنا يجتهدون في تحصيل هذه اللغة الكريمة،
لغة القرآن الكريم لغة العصر، لغة تنطق من الخليج إلى المحيط. اللغة العربية تنطق من الخليج إلى المحيط، محيط أطلسي. هذه اللغة ومهم جدا عند المسلمين أنها لغة القرآن الكريم، لغة الحديث الشريف، لغة الصحابة، لغة أهل الجنة. كيف ننسى، كيف نترك هذه اللغة الكريمة؟ والله ہم نے کوشش کی کہ اس لغت کو زندہ کریں یہاں، اور اس انداز سے یہ لغت ہمارے بچے بولے کہ جیسے عرب میں بولی جاتی ہے. ان کے لہجوں کو درست کیا، ان کے فقروں کو درست کیا، ان کے طرز ادا کو درست کیا. مقامات حدیث ہمارے یہاں پڑھائی جاتی تھی پہلے، وہ عباسی دور کی کتاب ہے، وہ عصر الجمود ہے. مقامات حدیث جو کتاب ہے وہ عصر الجمود کی کتاب ہے. ادب عربی کے 5 دور، اس میں عصر عموی ہے، عصر عباسی ہے الاول والثانی، اور پھر عصر الجمود آ گیا، اور پھر عصر النہضہ. مصر میں محمد علی پاشا جب آئے، انہوں نے مصر کے علماء کو بھیجا باہر یورپ میں. ان لوگوں نے دیکھا تو ہو یہاں کی زبان تو بڑی سلیس ہے، کہ جب وہ لوگ مصر واپس آئے انہوں نے عربی زبان کو سلیس بنانے کی کوشش کی، اور بڑے بڑے اچھے کاتب پیدا ہوئے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اس چیز کو دیکھیں. دوسری محنت ہماری یہ تجوید و قرات پر ہوگا. تیسری محنت ہم نے ساتھ ساتھ شروع کی فقہ کے فقہ. اللہ تعالیٰ مزید شعبوں میں بھی ترقی عطا فرمائے. ہم چاہتے ہیں کہ سارے شعبے زندہ ہوں، ہم ممتاز اپنے طلباء کو بنائیں، موجودہ دور کے حالات سے یہ واقف ہوں. ان کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ اسلام کی خدمت کی اس وقت کیا ذرائع ہیں، اسلام ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، دنیا کے حالات کیسے ہیں، اسلام کو کس طرح اس وقت گھیرا جا رہا ہے سارے عالم میں. الغزو الفکری، غزو الفکری کو سمجھنا ضروری ہے کہ کس طریقے سے یورپ اور امریکہ اور برطانیہ اور جرمنی کیسے مضامین شائع کر کے اسلام اور مسلمانوں کو کس طرح کا اس کو پیش کرتے ہیں ٹیلی ویژن میں. ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیں ایک ہی پہلو پر زور نہیں دینا. میں نے پہلے ایک مرتبہ انجمن کے جلسے میں کہا تھا کہ آپ کا نہایہ پڑھ لیجیے علامہ غزنوی کی. اس میں جو قرآ کی تاریخ ہے 7ویں صدی ہجری، غایت النہایہ، علامہ غزنوی کی غایت النہایہ کو آپ پڑھیے. 4 جلدوں میں ہمارے کتب خانے میں ہے. جب یہ کتب خانے میں آئی تھی میں نے دفتر میں بیٹھ کر بسم اللہ سے والسلام پر اس کا مطالعہ کر لیا، اور میں نے دیکھا کہ پہلے زمانے کے طلباء صرف اتنا نہیں تھا کہ وہ اپنی قرات کی صرف مشق کرتے تھے اور لہجے بناتے تھے، نہیں، کتنے قاریوں کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ کان ماہرا باللغۃ العربیہ وفی الفقہ والحدیث والتفسیر. صرف قاری نہیں، یہ لوگ ماہر تھے، فقہ میں بھی ماہر تھے، لغت میں ماہر تھے، حدیث میں ماہر تھے، تفسیر میں. اللہ کرے ہمارے مدرسے میں سے ایسے طلبہ پیدا ہوں کہ جو سبا کے قاری بھی ہوں اور جن کی زبان بھی بہترین ہو عربی کی، اور جو فقہ میں بھی مہارت رکھیں، حدیث شریف پر بھی ان کی گہری نظر ہو، اور تفسیر میں. اللہ تعالیٰ ان جنود کی طیبہ کو قبول فرمائے. ہم تو اللہ تعالیٰ ہی سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہی کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے، اور یہ کام ان مدرسے میں ہوا ہے. جن لوگوں نے بھی آج تک ابتدا سے لے کر جس قسم کی محنت ان ادارے پر کی ہے، اللہ ان کو بہترین بناتا ہے. جو بقید حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، اور جو اپنے رب کے پاس پہنچ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے.
یہ بچے جو تلاوت کر رہے ہیں، یہ جو حفظ کر رہے ہیں، جو حدیث پڑھ رہے ہیں، ان کا ثواب اللہ تعالیٰ ان کے قبروں میں یقیناً پہنچائیں گے اور وہ خوش خرم ہوں گے۔ انہوں نے جو اپنا پیسہ یہاں لگایا ہے وہ سمجھتے ہوں گے کہ ہمارا پیسہ کام میں آ گیا، کہ آج اس کی دولت سے اللہ تعالیٰ ہمیں انعامات دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو بہت ہی قبول فرمائے، اس کو شرور اور فتن سے محفوظ رکھے۔ اس وقت پوری دنیا میں ہمارے ان اداروں کی طرف لوگوں کی نظریں پٹی ہوئی ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ ادارے ہیں کہ جو اسلام کی بقا کے ضامن ہیں، ہم انہی کے پیر توڑ دیں تاکہ اسلام نیچے آ جائے۔ اس لیے پوری دنیا میں حتیٰ کہ عرب ممالک میں محنت کر رہے ہیں کہ ہمارے نصاب کو بدل دیں۔ قرآن شریف میں سے ان آیتوں کو نکالنے کی بات کر رہے ہیں جس میں یہود کا تذکرہ ہے، ان آیتوں کو نکالنے کی بات کر رہے ہیں جس میں جہاد کی آیت ہے، کیا اس کو نکال دو۔ اسکول میں جو نصاب تھا اس میں جو آیتیں تھی بعض عرب ممالک نے امریکہ کے دباؤ سے نکال دی ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے۔ قربان جائیں ہمارے ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے علماء پر کہ انہوں نے کہا کہ نہیں ہم آپ سے کوئی اس طرح کی ہدایت نہیں دیں گے، ہمارے اسلاف نے جو طریقہ رکھا ہے ہم اس میں ذرا برابر فرق نہیں کریں گے۔ اگر آپ ہمارے مدرسوں کی امداد بند کر دینا چاہتے ہیں تو بند کر دیجئے، ہم درختوں کے نیچے بیٹھ کر پڑھائیں گے، ہم نیچے بیٹھ کر تہگاموں میں پڑھائیں گے، لیکن ہم اپنے اسلاف کے قدم کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ خصوصیت ہے ہندوستان اور پاکستان کو علماء کی۔ اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھے۔ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے مجمع میں جو طلباء بیٹھے ہوئے ہیں ان کے دلوں میں یہ حرارت پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں یہ بات پیدا کرے کہ یہ اسلام کے لیے زندہ رہیں، اسلام کے لیے مریں۔ دنیا ہے نہیں ہے، ملے گی نہیں ملے گی، لیکن ہماری اصل مسئلہ آخرت کا۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ ہمارے بزرگوں نے آخرت کے لیے، ہمارے بزرگوں نے سر سے کفن باندھ کر انگریزوں کے سامنے کھڑے ہو کر حق بات کہی ہے، اور ہم انہیں کی اولاد ہیں۔ علماء دیوبند ہم انہیں کے نقش قدم پر چلنے والے۔ اولئک آبائی اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعت یا جدیر المجامع۔ اللہ ہمیں ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلائے۔ اللہ ہر قسم کے شرور سے، فتن سے، بری نظر والوں کی بری نظر سے، حاسدین کے حسد سے ہمارے تمام اداروں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان مشاہدین کو جزائے خیر کا فرمائے جنہوں نے کتنی مدت تک مشق کرتے کرتے آج یہ قرآن شریف پڑھا۔ ہو سکتا ہے کچھ اونچ نیچ ہو، میں چونکہ فن قرآن کا آدمی نہیں ہوں اس لیے میں اس پر تبصرہ نہیں کر سکتا، یہ تحسین ناشناس ہوگی۔ ہمارے بھائی صاحب سے میں نے عرض کیا کہ آپ جو فن کے ماہر ہیں آپ اساتذہ سے کہیں کہ کیا اونچ نیچ ہے، کس طرح اس کو بہتر ہے۔ میرے دوستو، کبھی بھی اپنے کام کو مکمل نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ بات باندھ لو، ایسا نہ سمجھے کہ ہم بہت عمدہ پڑھ رہے ہیں، کوئی غلطی نہیں۔ جب کوئی شخص اپنے کام کو مکمل سمجھتا ہے تو پھر اصلاح کی گنجائش بہت کم رہتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جو دور سے مہمان آئے ہیں ان سے پوچھیں تنہائی میں کہ آپ کی کیا رائے ہے، کس طرح اس کی اصلاح ہے۔ حضرت قاری صاحب جو دارالعلوم دیوبند سے تشریف لائے ہیں، وہاں کے بہترین طلباء میں سے ہے، اور پھر یہ شیخ آئے ہیں جو مصر سے ہیں، وہ تو قرآن کی زمین ہے، ایک سے ایک قاری وہاں مشہور ہے۔ تو ان سے معلوم کرنا چاہیے کہ کیسے آپ لہجے بناتے ہیں، کس طرح کرتے ہیں، بیچاروں کی تکلیف ہوتی ہے۔ ہم شیخ سے معذرت چاہتے ہیں کہ ہم ان کی طبیعت کے مطابق کھانا نہیں پیش کر سکتے۔ وہ حجاج ہنداوی آئے تھے کینیڈا، تو میں نے ان کو دعوت دی اپنے گھر۔ میں نے کہا شیخ بکرہ انشاءاللہ طعام الغداء عندنا، قال لا والله انا لا ادري۔ لا هو النبي قال لا، لماذا شيخ انت تقول لا انا لا احضر؟ هو قال طعام الهود والله جهنم۔
فأنا قلت له لا تأكل معي، تشرب شاي وتأكل مساكين فقط، ونرجع أهلا وسهلا نحضر. فأنا قلت في البيت لابد أن تصنعوا طعاما غير مفلفل، ما فيه فلفل، فهم صنعوا أحسن الطعام بغير الفلفل. فجاء معه مصطفى مصري وهو مقيم في كندا، فأنا قلت أولا له يا مصطفى كل هذا الطعام، هو قال يا هلالي كل، ليس هذا جهنم. فأنا قلت إن شاء الله اليوم جنة. بارك الله لكم. مرة أخرى أنا أقدم شكري وامتناني إلى فضيلة الشيخ المقري، الله يهديه خيرا إلى القراء جميعا وإلى الحاضرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يجزيك خيرا. doa mukhtasar doa amin doa mencari. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اسرافنا في امرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم ثبتنا على الإسلام، اللهم ثبتنا على الإيمان وثبتنا على الإسلام. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك علما مقرونا بالعمل. اللهم إنا نسألك علما مقرونا بالعمل. اللهم اغفر لنا ولإخواننا ولأساتذتنا ولأحبابنا ولمن له حق علينا برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.